لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الفطر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف صفحہ 181 کی ایک روایت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کا مہینہ جو انتہائی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور اس مہینہ کے دو عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا، یہ دونوں عشرے گزر چکے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے، اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے کہ اس نے ان دو عشروں کو کس طرح گزارا ہے. آیا اللہ رب العزت کی رضامندی والے کام کیے ہیں یا وہ کام کیے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں؟ اب ہمارے پاس صرف ایک آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے، اور معلوم نہیں کہ آئندہ سال بھی میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ آخری عشرہ انتہائی قیمتی عشرہ ہے. پہلے دو عشرہ کی بنسبت یہ تیسرا عشرہ زیادہ قیمتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے: یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کے اندر عبادتوں کے اندر اتنی جدوجہد اور مشقت فرمایا کرتے تھے جتنی اور دنوں میں نہیں کیا کرتے. اچھا، خود بھی عبادت میں مشغول رہتے، پوری رات اللہ کی یاد میں، قیام میں، سجود میں، رکوع میں، تلاوت و اذکار میں گزارتے. اور اہل خانہ کے بارے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے: اذا کان دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، خود بھی پوری رات بیدار رہا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. شاید اس لیے کہ آخری عشرہ میں ایک ایسی محترم نشان رات ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں. جس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، جس کو آپ سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کیا کرتا تھا، رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تھا اور دل پر جہاد کرتا تھا، اور کبھی جسم سے ہتھیار نہیں اتارا جاتا تھا.
جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، 1000 سال عمریں ہوتی تھی، ہماری عمریں تو بہت مختصر ہے، 60 سال سے لے کر 70 سال، متوسط عمر یہی ہے، عام طور سے لوگ اتنا ہی جیتے ہیں۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی جو عمومی عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی عمریں زیادہ تھی، وہ عبادت بھی زیادہ کر سکتے تھے، اس لیے وہ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ سورہ دے کر بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر دیکھنے میں ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل کا شخص پوری زندگی 1000 مہینے سے سال میں کنورٹ کیا جائے تو 83 سال 4 ماہ بنتے۔ اتنے دنوں تک اللہ رب العزت کی عبادت میں جہاد میں مشغول رہا اور اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر یہ انعام فرمایا کہ ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہوئی اذا کان لیلۃ العشر لیلۃ القدر، کہ جب شب قدر ہوتی ہے نزل جبرائیل بکبکبۃ من الملائکہ، جبریل امین ملائکہ کی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی کل قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ جبریل امین اور فرشتے ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مشغول ہو، نماز میں مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، درود پاک میں مشغول ہو۔ ہر ایسے شخص کے ہاتھ میں جبریل امین اور تمام فرشتے دعا کرتے ہیں، چاہے وہ بندہ لیٹ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، چاہے وہ بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، چاہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، سب کے لیے یہ فرشتے اور جبریل امین دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین سارے فرشتوں سے کہتے ہیں جو زمین پر آئے، جاؤ جو بندہ یا بندی اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہے تم ان سے جاؤ مصافحہ کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس بندے سے اللہ رب العزت کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اگلی صبح اس کا دل درد ہوتا ہے۔ کب تک یہ معاملہ چلتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی یطلع الفجر، صبح صادق تک، فجر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ فرشتے ذکر کرنے والوں کے بارے میں، تلاوت کرنے والوں کے بارے میں، اللہ کی یاد کے مشغول لوگوں کے بارے میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں چلو وہ لوٹنے کا وقت ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں
ہم نے جن لوگوں کے بارے میں دعائیں کی تھی، مومن مردوں کے بارے میں، مومن عورتوں کے بارے میں جو ہم نے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا کیا ہوا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومن بندوں پر، مومن بندیوں پر توجہ فرمائی اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دی سوائے 4 شخص۔ شب قدر میں سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، صرف 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ نمبر 1 مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، توبہ نہ کی ہو، ایسے شخص کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آج شراب پی جا رہی ہے، نام بدل کر پی جا رہی ہے۔ نام بدلنے سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ اگر نجازت کا نام کوئی اچھا چوائس کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نجازت کا حکم بدل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا یشربون الخمر ویسمون بغیر اسمہا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل دیں گے، بیئر نام رکھ دیا اور نہ جانے کیا کیا نام رکھ دیا ہے شراب۔ جیسے نجازت ناپاک اور حرام ہے، ویسی شراب ناپاک اور حرام ہے۔ تو شرابی کی مغفرت نہیں، وَأَقْبُلْ لِوَالِدَيْهِ، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 رشتہ داریاں توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا پھر رہا ہے، ماں باپ اور اولاد میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے لڑائی ہے، ایک برادری کی دوسرے برادری سے رنجش ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑنے کو تیار ہے، ایک مسلک دوسرے مسلک سے لڑنے کو تیار ہے۔ ابھی آگے روایت آئے گی، پتہ چلے گا کہ جھگڑنے کا انجام کیا ہے۔ بہرحال رشتہ داریاں توڑنے والے کی شب قدر میں بھی مغفرت دی۔ لیکن ہر شخص ہے جو رشتہ داریاں توڑنے میں لگا، تھوڑی تھوڑی بات پہ رشتہ داریاں توڑ دے، ان لوگوں کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، اس لیے نکلے تھے کہ ہمیں بتلا دیں کہ لیلۃ القدر کس تاریخ میں ہے، فکس اور متعین تاریخ بتلانے کے لیے نکلے تھے۔ فطلع فلان وفلان رجلان من المسلمین، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، آپ نے فرمایا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس لیے نکلا تھا لیکن میں لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بتلا دوں، لیکن میں نے جگہ فطلع فلان وفلان فلان لڑ رہے، لڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرفعت، لیلۃ القدر کی تعین میرے دل سے اٹھا لی گئی۔ لڑائی جھگڑا اتنا خطرناک اور منحوس عمل ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے بتانے کے لیے کہ فلاں تاریخ میں لیلۃ القدر۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو نماز سے، روزہ سے، صدقہ سے، خیرات سے سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز آپس کا حسن سلوک ہے، آپس کے ساتھ آپس کا اچھا برتاؤ کرنا سب سے بہتر چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپس کی لڑائی دین کو موڑ دیتی ہے، جیسے اس طرح سر کے بالوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے آپس کی لڑائی دین کو بالکل صاف اور ختم کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا
عسى ان يكون خيرا لكم، ہو سکتا ہے یہ جو تعین اٹھا لی گئی یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اگر متعین طور سے بتا دیا جاتا تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوتا، لیکن تعین اٹھا لی گئی، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ علماء کرام نے یہاں پہ وجہ لکھی ہیں، متعدد وجہ ذکر فرمائیے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر لیلۃ القدر متعین طور پہ بتلا دی جاتی کہ فلاں تاریخ میں ہے تو مسلمان صرف اسی تاریخ میں عبادت کرتا اور بقیہ راتوں میں اطمینان سے بیٹھ جاتا اور عبادت میں مشغول نہ ہوتا۔ لیکن اب جب متعین نہیں ہے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، یہ بہتر ہے۔ ایک وجہ اور ذکر فرمائیے، فرماتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر متعین طور پہ بتا دی جاتی اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو گناہوں کے عادی ہیں، ان کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ وہ گناہ کیے بغیر نہیں رہتے۔ اگر لیلۃ القدر تعین کے ساتھ بتا دی جاتی کہ فلاں تاریخ میں ہے اور یہ گنہگار بندہ اس رات میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا اور گناہ کرتا تو ڈرتا اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی پکڑ فوراً آ جائے اور بندہ ہلاک کو برباد ہو۔ لیکن جب لیلۃ القدر متعین طور سے بتائی نہ گئی تو ایسا بندہ امید ہے کہ فوری پکڑ سے بچ جائے، آخرت میں جو سزا ہونی ہے وہ ہوگی۔ پھر ہمیں لیلۃ القدر کن راتوں میں تلاش کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بہتر تو یہ کہ اس آخری عشرے کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، لیکن اگر پورے عشرے کو نہیں گزار سکتے تو کم سے کم ان 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ معمولی نوکری کے لیے، معمولی کام کے لیے، جاب کے لیے ایک مسلمان پوری رات ڈیوٹی دیتا ہے، کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں 5 رات نہیں لگ سکتا؟ دیگر خرافات میں ہم پڑے ہوئے ہوتے، ادھر ادھر بیٹھ کے تو سب پہ راتیں گزار دیتے ہیں۔ اور آج کل ایک اور آفت ہے، سننے میں یہاں تک آیا ہے کہ تراویح چھوڑ کر نوجوان میچ دیکھ رہا۔ کیا ڈر نہیں لگتا اللہ رب العزت سے کہ جس نے ہمیں اتنا عظیم شان مہینہ دیا، آخری عشرہ عنایت فرمایا، لیلۃ القدر بھی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی، اس امت کا خاص اعزاز ہے، اتنی عظیم الشان رات ہمیں عنایت فرمائی اور ہم میچوں کے پیچھے لگ کر اسے برباد کرتے۔ میچ کے لیے ہمارا مسلمان اس کے پاس ٹائم بھی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے، تراویح کے اندر کھڑے ہونے کے لیے، رات میں قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا ہم دکھائیں گے آخرت میں جو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو؟ میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ ہے، کوشش کریں کہ یہ پورا عشرہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزرے، تاکہ راتوں میں خاص عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ جب سحری کے لیے اٹھیں تو 4 رکعت 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے یہ 4 رکعت 8 رکعت پڑھی اور وہی لیلۃ القدر ہی، تو آپ کی 4 رکعت 8 رکعت 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، 1000 مہینے تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ رات میں کچھ صدقہ کر دیں،
جب آپ صدقہ کریں گے تو یہ آپ کا صدقہ کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔